بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خوش آمدید ایسے تھے درمیان میں، چلو رہ بات سنیں کہ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ولید کے زمانے میں حجاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا۔ جب ممبر پر بیٹھتا تو ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گورنرز کی تعریف کریں، ظالم کی جس نے 1,20,000 نیک آدمی کو فرش پر لٹا کر ذبح کیا، جامع ترمذی صحیح سند کے ساتھ، یعنی جو جنگوں میں مارے گا لاگن چھری سے 1,00,000 اس ظالم کو۔ اور صحیح مسلم جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ثقیف میں مبیر پیدا ہوگا، ایک ہلاکو آئے گا جو خون بہائے گا، اور اسماء بنت ابی بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا، حجاج تو یہ وہ ظالم، اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں، ظالم خوش آمدید، ولید کا حکم کہ یہ میرا گورنر جو اس کی تعریفیں کرے۔ اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا، وہ اس کا دشمن تھا، حجاج کا دشمن تھا، اسی لیے اس نے حجاج کے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروایا، موسیٰ بن سیر کو ختم کیا، جو گورنر تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حجاج کی وجہ سے، اس کا دشمن۔ اب سلیمان نے بیٹھتے ہوئے حکم جاری کیا، اللہ اکبر، یہ ملوکیت جو لعنت ہے کہ لوگوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں رہ جاتا، دانش فروش اپنا علم بیچتے پھرتے ہیں۔ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ظالم جو علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو لعنت کرتا تھا، حجاج کی تعریف کرتا تھا، اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعے کے خطبے میں حجاج پر لعنت کر۔ اب دیکھیں یہ صحافی، یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں، مرغے باد نما، جدھر کو ہوا چل پڑتی ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی تو دین فروش، ان کو میں نے کہا یہ جان فروش نہیں، یہ سر فروش نہیں ہے، انہیں حسین کی قدر کیا، وہ سر بیچنے والے تھے، ایمان بیچنے والے نہیں تھے۔ اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا، جمعہ تھا، اس نے کہا یار کیا کروں، پچھلے جمعے اس کی تعریف کرتا رہا، آج اس پر لعنت کروں، مصیبت میں پھنس گیا، کیا حل کروں؟ اب ہر سوچے، یہ غایۃ المرام آپ نے دیکھ رہی ہے، میرے پاس پڑی ہے، ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے، حضور کے دور سے لے کر 900 ہجری تک جتنے گورنر ہوئے نا مکے کے، سب کے حالات، بہت اعلیٰ کتاب۔ اب وہ لکھتا ہے کہ خالد اس سے ذرا اندازہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا، اور مسلمان کی تو ایک زبان ہوتی، بس جو کہہ دیا کہہ دیا، مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں، اس کی تعریف کرتا رہا ہوں، اب خلیفہ کی طرف سے مذمت کا حکم ہو گیا، بیٹھا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا یار ابلیس ملائکہ میں تھا، فرشتوں کا سردار ہو گیا، فرشتے اس کی نیکیوں کی وجہ سے سمجھتے رہے بہت اچھا ہے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اندر سے خراب ہے، اس نے ایک آزمائش کی، اس آزمائش میں فیل ہو گیا تو اس پر لعنت ہوگی۔ اسی طرح ہم حجاج کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کے وہ اچھے کام کرتا تھا، اس کو اچھا سمجھتے رہے، مگر وہ ابلیس کی طرح نکلا رہا۔ ہمارے امیر المومنین کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم، اس کو اس کے اندر کا پتہ چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا، اس لیے لعنت اللہ علیہ۔ کمال ہو گئی یار، اسلام کے ساتھ ٹھٹھا مزہ، یہ ایک آدھا نمونہ ہے، ورنہ جو انہوں نے مچڑی مچائی نا، جو اسلام کا ٹھٹھا کیا کہ عبد الملک جو تھا اس کا چچا کا لڑکا عمر ابن سعید اشتق ظالم، اب وہ بھی حکومت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں بھی اسی خاندان، چاچے تائے کی اولاد جیسے جائیداد مانتے ہیں، مجھے خلاف نہ کوئی صحابی، نہ ولی، نہ کوئی امام، وہ بیچارے سارے مغلوب، تماشا دیکھتے ہیں، تخت روز بدلتا رہتا، بلکہ اس نے چڑھائی کر دی۔ اب عبد الملک نے دیکھا کہ مصیبت میں پھنس گیا، اس نے اس کو کہا کہ تو میرے چچا کا لڑکا، یار محل میں آ جا، میں خدا ضامن دیتا ہوں، کوئی تجھے کچھ نہیں، امان دے دی، آ گیا۔ اور جب وہ محل میں داخل ہوا تو پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے دھوکے سے، انہوں نے عمر بن سعید اشتق کو گرفتار کرے اور بعد میں بری طرح قتل ہوا، وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ مگر اس سے خلیفہ کا اندازہ کریں کہ عبد الملک وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں، پھر جاتا، اور اسی لیے ایک بدو آیا۔ پھر یہ قیامت اسلام پر جو حسین رضی اللہ کے سامنے آ رہی تھی، آپ تو نماز روزے کو روکتے ہیں کہ نماز روزے کو یزید نے کیا کیا تھا، سلطنت اسلامیہ جبر میں بدل گئی تھی، جس کو حضور نے کہا سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے گا۔ اب وہ ڈھونڈو کون ہے، اگر امیر معاویہ نہیں ہے تو بتاؤ کون ہے جس نے سنت بدلی۔ وہ علامہ البانی صاف لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ ہیں جنہوں نے اس کو بجائے شورا کی وراثت بنا دی۔ پھر کوئی اچھا بیٹا آیا، کوئی بدماش آ گیا، جب خاندان میں بن گئی کوئی ٹھیکہ کہ ضرور نیکی پیدا ہوں گے، تماشا بن گیا۔ تو عمر بن سعید اشتق جب مارا گیا دھوکے سے، ایک بدوی ملنے آیا، میں کہتا اس بدوی پر ہزاروں رحمتیں مولویوں سے زیادہ۔ جب وہ آیا تو عبد الملک نے اس سے پوچھا بدوی سے کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اپنے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا عبد الملک تو مدت سے ہی مر چکا،
اس نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں کیسے مر چکا؟ اس نے کہا نہیں، عبد الملک اس دن ہی مر گیا تھا جس طرح اس نے عمر بن سعید کا امان دے کر اس کی خلاف ورزی کی تھی نا، اپنی قسم کے خلاف اس کو قتل کرا دو، اس دن سے مر گیا۔ اب تو لاش ہے، بیٹھا ہو بیٹھا رہا ہے، تو زندہ نہیں ہے، انسان نہیں رہا، جب زبان چلی نہیں رہے، وہ کتنی بڑی بات۔ ایسے لوگ بھی نکلتے رہے، تاریخ کوئی باندھ نہیں۔ امیر معاویہ کے دربار میں عورتیں جاتی رہیں اور دلیری سے حضرت علی کے فضائل بیان کرتی ہیں اور اس کی مرمت کرتی ہیں، ڈری نہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، آہستہ آہستہ امت یہاں تک پہنچی ہے جہاں اب ہم پہنچ گئے کہ حق کہنے والا نہیں رہا، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، سارے اس میں آفیت سمجھتے ہیں کہ آرام سے یار اپنا وقت گزارو، کیوں حکومت کو مخالف کرنا۔ یہ وہ لعنت ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی، یزید نے اس کو مضبوط کیا، اور باب الثنایا سلطان، بس اس کا حوالہ دے کر ختم کروں گا، بات لمبی، صحیح بخاری میں نکال لینا شرح، کہ لوگ جاتے تھے صحابہ کی اولاد اور تابعین، چھوٹے موٹے نہیں، یزید کے سامنے جاتے تھے، اور بعد میں آ کر ابن عمر سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتا، ظلم کے فیصلے کرتا، مگر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے منہ پر۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ منافقت ہے جس کو حضور نے اپنے دور میں کہا، دو زبانیں منافقت، مگر منافقت پیدا کر دی، تلوار کے زور سے پیدا کر دی، علماء بیچارے کیا کرتے؟ اب ہمیں بلایا جاتا، کوئی افسر بیٹھا ہوتا، ہم مولوی اور علماء بھی بس دوسری زبان استعمال کرتے، جان چھڑاتے۔ یہ منافقت اور امت کو بے غیرت بنانا، اس کا آغاز یزید کے دور سے ہوا، اور صحیح حدیثوں میں اس کے تذکرے ہیں۔ اس لیے جن میں غیرت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بجائے زندہ رہنے کے مرنا بہتر ہے، اور میری بات کا انجام اس پر ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو علم لہراتا تھا، جو جھنڈا آپ کے پاس تھا، جو اس پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی اور براؤ بہنوں، وہی بس امام کا مشن اور وہی دین کا نچوڑ ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ فِي اللَّهِ أَوْلَىٰ وَأَفْضَلُ۔ جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے، تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے، یہ اس کا مرنا افضل اور بہتر ہو۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ، اس لیے حسین کو سمجھنا تو اس جھنڈے کو دیکھو، اور اگر تم بزدل ہو، چوہے ہو اور بلوں میں گھسے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کرو کہ وہ بے وقوف تھا، لوگوں کے کہنے میں آ گیا۔ نہیں، وہ دانا تھا، وہ کوفہ میں رہا تھا، وہ ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہے، وہ اس کے باپ کے صحابی تھے، ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا۔ یہ تاریخ کی کتابیں جو کورسز میں لگائیں، ان کو آگ لگا دو، جو کوفہ والوں کو بدنام کرتے ہیں، وہ خالص اور مخلص تھے، اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں دی۔ تم بکواس کرتے ہو، تمہارے گورنر نے اور تمہاری فوج نے آ کر ان کو بے بس کر دیا، بعضوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، بعضوں کو لٹکا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد خبیث نے آتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے پکڑا، مکان میں تھے، وہاں بھی قسم دی، وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلیں، کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر سامنے لایا گیا تو اس نے امان دینے والے سے کہا کون ہو تم امان دینے والے، اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا۔ اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گئے، حانی بن عروہ کو، مسلم وہ درود شریف پڑھتے تھے، اللہ اکبر استغفار ذکر کرتے تھے، دونوں کی گردنیں ماری گئیں، لاشیں جسم پر زمین پر گری، اور ان لاشوں کو پھر رسے ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا گیا، اور سارے ان کے جو تھے امام حسین کے آنے سے پہلے یزید کو روانہ کر لیے۔ اور ظالموں، یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا، تم نے کوئی نہیں دیکھا کہ ضیاء الحق نے کوئی حکم جاری کیا تھا کہ علامہ صاحب کو مارو، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف نے کوئی حکم جاری، مگر تم آج تک روتے، ان کا دور تھا، انہوں نے کیا، وہ تو سارا پتا، اس کے باپ کے زمانے سے یارے ہوئے کہ نہیں اس کی بیعت کریں گے، بیوقوف تھا، تخت پر بیٹھا ہوا، جانتا تھا کہ ابن زبیر اور امام حسین نے میرے باپ کو جواب دے دیا تھا کہ نہیں مانیں گے، اس لیے کوئی چھپی بات تھی، ان کا ایک ایک دن کا پروگرام جو تھا وہاں جاتا تھا، سڑ گئے حانی بن عروہ کر مسلم نے کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا۔ اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا، اس کو ختم نہ کرو۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ سب گواہ، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتہ نہیں زندگی ہے، میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا، ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے، میرے یہ حکمران نہیں ہیں۔ میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دن اس زمین پر تیرا اور تیرے رسول کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تیرا نظام جاری ہونا چاہیے، وہ ایک چپا پر زمین پر جو جاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا، وہ میرا امام ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ حکمران ہیں، متغلب ہیں، مسلط ہیں، زبردستی بیٹھے رہے، ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بے بس اور مجبور ہیں، مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ دیا کہ ریکارڈ کر لو کہ میں ان کو حقیقی معنوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا۔ اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران تو اللہ کی کروڑ لعنت ہو، یہ نہیں ہمارے حکمران، ہمارا حکمران وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خط لکھا، تم کہتے پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مقصد، یہ یوسف لکھتا ہے
اب پتہ تو تب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خط پڑھے، جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چل رہا؟ امام نے اپنے خطوں میں لکھا کہ لوگوں ایک ہی اصولی بات ہے، نہ میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے، امام مسلمانوں کا سربراہ صرف ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگی بھی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو، نہ امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں۔ اور جھگڑا تو یہ تھا، نہ شراب کا تھا نہ زنا، وہ دیر رات شراب پیتا، یہ اتنی کوئی برائی نہیں تھی، لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں۔ بدماشی یہ تھی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے اور تلوار کے زور سے ایک شخص کو بٹھا دیا، اور جس غریب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں پڑھوں گا صحیح بخاری سے کہ انجام کیا ہوا، امیر معاویہ کے گارڈ نے کہا پکڑ لو اس کو، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کا نام ہی نہیں ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اپنی بہن ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں گھس گئے، پھر بچے، اور پھر بھی اس ملعون نے وہاں کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ احقاف اتری ہے، اللہ نے لعنت کی ہے اس پر۔ تو اماں بولی، پھر اس نے کہا بکواس کرتا تو، جھوٹا تو، ہمارے بارے میں ابو بکر رضی اللہ کے خاندان کے صرف وہ آیتیں اتری ہیں جن میں میری بریت کا اعلان ہے، اور کوئی آیت نہیں اتری۔ تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا، اس لیے اس لعنت کا اثر تجھ میں بھی ہے۔ یہ اماں کے خطبے اور عبد الرحمن بن ابو بکر کے خطبے کس طرح مروان کے سامنے اس نے کہا کہ یہ کون سی حکومت ہے جو تم قائم کر رہے ہو، ہرکلیہ و کیسریہ، یہ کافر بادشاہوں والا رواج ہے، تم دینا چاہے، بیچارے کو وہاں گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ مدینہ شریف نہیں رہ سکا، مکہ بھاگ گیا غریب، حسین تو بھگتتا رہا نا رضی اللہ عنہ، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر مکے چلا گیا، اور مکے نہیں رہنا نصیب ہوا، پہاڑوں میں چھپ گیا امیر معاویہ کے دور میں، حبشی 10 میل دور مکہ، اور وہیں سو گیا اور اچانک مر گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حاکم لکھتے ہیں دیر تک یہ شبہ رہا کہ یہ مرا نہیں، اس طرح لوگ مرتے نہیں، یہ مارا گیا، ان لوگوں نے اس کو زبردستی مارا، ورنہ عبد الرحمن کی موت کا کوئی سوال تھا کہ وہ پہاڑوں میں سویا اور مر گیا۔ وہاں سے ان کی لاش پھر مکہ لائی گئی، وہاں دفن کیا گیا، حضرت عائشہ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئی، وہاں شعر بھی پڑھے، سب کچھ موجود، یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترام۔ اما عائشہ کے سامنے جھوٹ بول رہا گورنر کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے میں آئی، انہوں نے پھر صاف سنا دیا کہ تیرے باپ پر حضور نے لعنت کی حکم پر، اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا، وہی لعنت تم میں چلی آ رہی۔ اور حضور کی یہ حدیثیں، یہ ملا کہتے ہیں دیوبندی حدیث کے غلط ہیں، میں صحیح حدیثوں سے ثابت کروں گا، اور سلسلۃ الحدیث سے سیاح میں ساری اکٹھی کر دی ہیں سندوں کے ساتھ کہ واقعی حضور نے مروان اور اس کے بیٹوں پر لعنت کی۔ اب کہتے ہیں نہیں ساری اولاد کی بات نہیں، بیٹے جو تھے عبد الملک رب سارے برے، پوتا اگر نیک نکلا عمر بن عبد العزیز، برا بات۔ آپ حدیثوں کی طرف اللہ کے لیے آئیں، یہ کہانیاں جو چھاپتے ہیں نا رسالے، چھوڑ دیں کہ ہر ملا اور مولوی کھڑا ہو جاتا، نہیں حسین کو کوفیوں نے بلایا چلا گیا، پھر منت سماجت کرتا رہا، جان چھڑاتا رہا، لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ نہیں، جو اٹھا تھا وہ ایک ہی بات، عزم اوچوں کو سارا استوا۔ حسین جب اٹھ کھڑا ہوا تھا نا سوچ سمجھ کر، 20 سال امیر معاویہ کے دیکھ کر، اور اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ میرا ایک دن جو اس کی حکومت میں گزر رہا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ جہاد تو اب بھی فرض ہو چکا، مگر میرے بھائی نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا میں نبھاؤں گا، اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو اٹھ کھڑا ہو، پہلے سے تیار تھے۔ اس لیے جب اٹھے ہیں نا، آپ ہمالیہ کی مثال دیتے ہیں کہ بڑا پہاڑ ہے، اقبال کہتا ہے میں اونچوں کو ہسارا استوار، حسین کو پہچانو تو صحیح، اس کا عزم اور حوصلہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ پہاڑ ہل سکتے ہیں، وہ نہیں ہل سکتے۔ ہلنا ہوتا تو گھر سے کیوں چلتا؟ پتہ نہیں تھا بچے اور عورتیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں، پائیدار و تند سیر و کارگار، ہمیشہ سے قائم اور دائم۔ اور ایک بات جو درمیان میں رہ گئی، صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام پوشیدہ رکھا۔ یہ میں مدینہ شریف چلایا، موجم مائی خصوص اہل بیت النبی، حوالوں کے ساتھ ستر اللہ کے بندے نے سعودی عالم نے لکھی ہے، بہت عمدہ بات، کشنوں کے حوالے سے۔ میں نے امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، مگر میں اس کو نہیں پیش کرتا، میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے مگر حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نواسوں کا نام، اور یہ بات کوئی معمولی نہیں، ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے، یحییٰ نام کا کوئی نہیں آیا۔ جب فرشتوں نے بشارت دی زکریا علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا اس وقت؟ وَلَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا۔ یعنی یحییٰ کو یہ فضیلت اللہ نے دی کہ یحییٰ اسی کو ہم نے نام دیا اور کسی کو نہیں۔ یہی بات اللہ کی قسم دنیا میں یہ پڑھیں، حوالہ دت قال المفضل حجب اللہ ہذین اسمین ان یسمى بعطا سمى بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہ السلام۔ فضل کہتے ہیں التصحیح والتحریف سے بلاشا 6 جلد 11 کا حوالہ دیا کہ یہ 2 نام اللہ نے مخلوق کو روک
ان کے ذہن میں نہیں آنے دیے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بچوں کے رکھے. اپنے بچے حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. یہ نہیں مانتے تو جو جی کیا کہتے ہیں. یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں نا، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تعریفیں کریں. میں تو رسول اللہ کے نانا آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نواسوں کی بات کروں، میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں؟ ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی ہے وہاں چلے جائیں، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسین کی توہین نہ کریں. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا، علیہ السلام لکھا. اب یہ سارے چیز اٹھنے ہیں. حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے نکال دو، وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا متن میں. حسن علیہ السلام سے آئے میرے پاس، چھوٹے سے بچے ابراہیم کے لیے علیہ السلام لکھا جو فوت ہو گیا تھا. رسول اللہ کی بچی ام کلثوم کے لیے علیہ السلام لکھا. تم کون سا دین لیے پھرتے ہو؟ امام بخاری سے زیادہ دانا. نیر الاوتار شوکانی کی پڑھو، سبل السلام پڑھو علامہ ثنانی کی، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام. کیوں ظالموں تم ناراض ہوتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کی عزت ہے. اما حسن و حسین الموجود فی انصاب الطیف فلب البسکون الثانی سین والثانی میں فتلاو کسر سین. وہ کہتے ہیں بنو طے دو حاتم تائی کا قبیلہ، وہاں مل جاتے ہیں حسن حسین. حوالہ دیا لغت نویس نے کہ وہ حسن ہے، سین پر جزم ہے حسن. یہ حسن ہے پر بھی زبر، سین پر یہ حسن ہے رسول اللہ کا بچہ، وہ حسن سین پر جزم. اور دوسرا نام جو وہاں پایا جاتا ہے حسین، زیر ہے نیچے اور آگے یہ ہے، یہاں ہے حسین. اس لیے حسن ہے پر زبر، سین پر زبر، اور حسین یہ نہیں کسی کے نام رکھے، یہ اللہ کے رسول کے بچوں کے رکھے گئے. اور جب ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں، کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کا رسول جب اپنے بچوں کو دم کرتا تھا حسن اور حسین کو، تو کیا کہتا تھا اس وقت؟ کن کی مثال دیتا تھا؟ فرماتا تھا اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہی وہ دم ہے جو میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر کرتا تھا. کن کا حوالہ دیتا تھا؟ حسن اور حسین کو کن کے ساتھ ملاتا تھا کہ جیسے میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتا تھا، میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچے حسن اور حسین کو دم کرتا. اس لیے میرے بارے میں اگر کوئی کہتا نا کہ مولا کو روک دوں گا، یہ کروں گا، روتا رہے چیختا رہے، میرے جسم میں جب تک جان ہے میں اللہ کے رسول کی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا. میرے جسم میں یہ سما گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی ساز یہی ہے کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بات ہے کہ میں رسول اللہ کی عطرت کا اور حضور کی اولاد کا خادم ہوں. ان کے پاؤں کا گرد راہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں. میں نے اس پر ہزاروں دفتر پڑھے ہیں، حدیث کے، تاریخ کے، تفسیر کے، فقہ کے، علم کرام کے. یہ باتیں صرف تاریخ میں نہیں، ہر جگہ بحث ہوئی. تفسیر کی کتابوں میں علماء نے بحث کی ہے، حدیث کی کتابوں میں بحثیں ہوئی ہیں، فقہ میں آئی ہے. اس لیے ان دفاتر کو تم دریا برد کرنا چاہتے ہو اور ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بول کر رسالے لے کر چاہتے ہو کہ اس آسمان جیسی روشن بات درمیان امتاں کہواں جناب ہم تو حرف قرہ واللہ در کتاب. کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید نے سورہ اخلاص ہے نا سب سے اعلیٰ، اس طرح امت میں اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. وہ کہواں جناب آسمان کا بلند ستارہ تھا، تم پاؤں کے نیچے رونا چاہتے. جاؤ رونتے رہو، تمہارا حشر اللہ تعالیٰ یزید اور شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے قدموں میں جگہ دے دے، میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بن لوں. میرے لیے بھائی یہی سعادت ہے، آپ جو پسند کرنا چاہتے کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.